والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء آمنہ کے لال عبداللہ کے چند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ بچوں، آج کا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے، ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کروں گا، انتہائی اختصار کے ساتھ، دلجمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری باتیں سنو گے نا انشاءاللہ۔ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان کو دوبارہ لٹا دیا۔ اگر وہ نہ لٹاتا تو ہم کیا کر سکتے، اور اگر ہماری زندگیوں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ شکر ہے اس رب کا کہ جس نے ہماری زندگیوں میں لٹایا، اور ہم نے اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کیوں فرض کیے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں آئی تھیں میں نے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو کیا ہم متقی بننا پسند کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہم اللہ سے ڈرنا پسند کریں گے؟ اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے؟ ان سے بولو یار، ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے آئے، تو مسجدوں کے اندر ممبر پڑا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ میں سے بچوں نے ممبر دیکھا ہے جس کے اوپر مولوی کھڑا ہو کے گفتگو کرتا ہے، اس کو ممبر بولتے ہیں۔ اس کی 4 سیڑھیاں ہوتی ہیں، کہیں 3 سیڑھیاں، کہیں 4 سیڑھیاں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین کہہ دیا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آمین کہہ دیا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آمین کہہ دیا۔ جمعہ ختم ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے۔ اللہ کے نبی، آپ پہلے مسجد میں آتے، خطبہ جمعہ کے لیے ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے، لیکن آپ نے کبھی آمین نہیں کہا۔ اللہ کے نبی آج آمین کیوں کہہ دیا؟ اللہ اکبر۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میرے صحابہ سن لو، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ اے محمد رسول اللہ، اے کائنات کے امام، اے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آنے والے 2 جہاں کے آقا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو، جس طرح میں ابھی جوان ہوں، میں نے بوڑھا بھی ہونا ہے، مثال دیتا جاؤں، آپ بچے ہو سمجھو میری بات کو، میں نے بوڑھا بھی ہونا ہے، آپ کی والدہ نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں، پھر آپ جوان ہو جائیں، جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ،
اور پھر آپ اپنے والدین کی خدمت نہ کرو، ہمارا خیال نہ کرو، پھر ہماری خدمت نہ کر کے آپ جنت کے وارث نہ بن جاؤ، ایسے دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج کے اپنے پیغمبر کی زبان عطف سے نکلوا دیا کہ اے نبی تو اعلان کر دے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پا لیا اور اس کی خدمت نہ کر سکا اور خدمت نہ کر کے وہ جنت کا وارث نہ بن گیا، فرمایا نبی اس کے اوپر لعنت۔ ہمیں پتہ کیا چلا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، پھر ان کی خدمت کریں، اس خدمت کا صلہ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اللہ جنتوں کا وارث کرے گا۔ میرے بچوں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہر انسان نے ایک دن مرنا ہے، کوئی یہاں نہیں بیٹھا رہا۔ میرا والد آپ کا دادا اس دنیا سے چلا گیا، کبھی جو ہماری زمین ہے اس کا مالک وہ ہوا کرتا تھا، جو ہمارا گھر ہے کبھی مالک وہ ہوا کرتا تھا۔ میرا دادا جو کبھی زمینوں کا مالک ہوا کرتا تھا، جس کے آج ہم وارث ہیں اور اس کے بعد آپ وارث بنو گے، وہ بھی یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، ایک دن میں نے بھی جانا ہے اس دنیا سے، ہر انسان نے مرنا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جاندار چیز اس نے موت کا ذائقہ چکھ کے رکھا۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ جب آپ جوان ہو جاؤ، میں بوڑھا ہو جاؤں، تو آپ نے ہماری خدمت کر کے اللہ سے کیا لینی ہے؟ جنت لینی ہے۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ صحابہ اکرام پوچھنے لگے اللہ کے نبی یہ دوسری آمین کیا تھی؟ اللہ اکبر، فرمایا اے نبی، اللہ کی طرف سے پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پیغام اللہ نے بھیجا جبریل امین کو دے کے کہ اے نبی اعلان کر دو کہ جس شخص کی زندگی میں ماہ رمضان آیا پھر اس نے اس کی قدر نہ کی، اس کا خیال نہ کیا، اس میں اللہ کو نہ منایا، اس میں اللہ کے سامنے وہ سجدہ ریز نہ ہوا، قیام نہ کیا، رکوع نہ کیا، راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے سامنے دو آنسوؤں کے قطرے نہ بہائے، اس نے اس ماہ رمضان کا حق ادا نہ کیا اور پھر وہ جنت کا وارث نہ بن سکا۔ فرمایا نبی تو اعلان کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا میسج ہے کہ یہ رمضان آیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو بچے روزہ نہیں رکھ سکتے، جن کی عمریں ابھی چھوٹی ہیں، روزے کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ کیا کرو گے بھلا؟ 5 وقت نماز پڑھنی، پڑھو گے انشاءاللہ؟ 5 وقت نماز پڑھو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ اور پھر آگے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک پڑھو گے؟ جو قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں انشاءاللہ ان بچوں نے کوشش کرنی ہے کتنی دفعہ؟ کم از کم 2 دفعہ قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے۔ اور جو ابھی قرآن پاک کو مکمل نہیں کر سکے انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ، آج کل پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پوری انسانیت کے اوپر ایک وبا کرونا کی شکل میں موجود ہے، پوری دنیا پریشان ہے، امت مسلمان پریشان ہے۔ تو ہم نے، آپ بچے جو ہیں نا، بچے، اللہ آپ لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، کبھی تجربہ کرنا یار، کبھی اللہ سے مانگ کے دیکھنا تو صحیح۔ آپ بچوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، اللہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، اللہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، ہمارے بڑوں سے بھی غلطیاں ہوئی، اللہ تو معاف فرما دے اور اس کرونا وبا سے ہمیں نجات دے۔ اللہ ہم آزمائش دینے کے قابل نہیں ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تو قدرت رکھتا ہے، تیرے ایک کہنے سے، اشارہ کرنے سے اللہ
اس وبا میں پوری دنیا سے ختم ہو جانا ہے، اللہ اس وبا کو ختم کرے۔ یہ دعا کرو گے انشاءاللہ؟ جی۔ کیونکہ اس وقت پوری دنیا پریشان ہے، پوری انسانیت پریشان ہے۔ آپ بچے جب مل کے دعا کرو گے اپنے رب سے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ جب نماز پڑھو گے، جب رکوع کرو گے، جب قیام کرو گے، جب سجدہ کرو گے، پھر اپنے رب سے بھی چھوٹے چھوٹے اس کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے، تو انشاءاللہ میرا رب تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا، اور ہم امت مسلمہ پوری انسانیت جو ہے اس وبا سے نکل جائے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اس رمضان کے اندر جھوٹ نہیں بولتے، کچھ بھی ہو جائے، کسی کو گالی نہیں دینی، ایسا کرو گے؟ جھوٹ نہیں بولو، کچھ بھی ہو جائے، آپس میں بھی بھائیوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولو۔ جھوٹ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل بھی پسند نہیں۔ آپ جھوٹ نہیں بولو گے، تقوی اختیار کرو گے، نماز کو 5 وقت کرو گے، اور خیال کرو گے لوگوں۔ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے اس ماہ رمضان میں اپنی خیرات کے، اپنی زکوٰۃ کے، وہ مکمل طور پہ ادا کریں غریبوں میں۔ کافی دنوں سے ملک لاک ڈاؤن کا شکار ہے، دنیا پریشان ہے، غریب پریشان ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا خیال کرنا ہے انشاءاللہ۔ تمام صاحب حیثیت لوگوں نے خیال کرنا ہے، ان کے روزوں میں، ان کی سحریوں میں، ان کی افطاریوں میں تمام لوگوں نے شریک ہونا ہے انشاءاللہ۔ ان کے لیے سحریوں کا اہتمام بھی کرنا ہے جو جتنا کر سکتا ہے، ان کے لیے افطاریوں کا بھی انتظام کرنا ہے جو جتنا کر سکتا ہے۔ تو ہم نے مل کے انشاءاللہ ماہ رمضان کو منانا ہے، ہم نے مل کے ماہ رمضان کی تیاری کرنی ہے، ہم نے مل کے ماہ رمضان کی عبادات کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو، اور جہنم سے آزاد ہو کے جنت کا وارث بننا ہے۔ صورت جب ہم غریبوں کا خیال کریں گے، ان کی سحریوں کا، ان کی افطاریوں کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے دوسری ضروریات زندگی کا خیال کریں گے، تو اللہ ہمیں اس کے بدلے کیا دے گا؟ جنت۔ یہ بہت بڑی تجارت ہے میرے رب کے ساتھ، یہ بہت بڑا سودا ہے میرے رب کے ساتھ، کہ جو ہم کریں گے انشاءاللہ، تمام لوگ کریں گے انشاءاللہ مل کے۔ تو میرے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ تعالی تقویٰ کیا چیز ہے، اللہ سے ڈرنا کیسے ہے، اللہ سے ڈرنے کا مقام کیا ہے، عزت کیا ہے، اس کے بدلے اللہ ہمیں کیا دے گا، تقوی کے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔